حدیث میں توصیہ ہوا ہے پیغمبر سے اور اہل بیت سے کہ شادی کرتے وقت اپنے بیٹی سے مشورت کرے۔ کوئی مانگنے کے لائے کوئی لڑکا تو سب سے پہلے لڑکی کی رضایت طلب کرے اور خود لڑکی سے مشورت کرے کیا وہ اس لڑکے کو چاہتی ہے یا نہیں، اور اس پہ جبر نہ ہو، رضایت طلب کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح لڑکے کے لیے بھی باپ جو ہے جبری سے کسی لڑکی کے ساتھ شادی کرنے کو طلب نہ کرے بلکہ اس کی رضایت کے ساتھ، جیسا کہ میں نے پہلے ایک حدیث میں امام جعفر صادق سے ایک روایت نقل کی کہ امام سے سوال ہوا میں کسی لڑکی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں لیکن میرے ماں باپ مخالفت کرتے ہیں، تو امام نے فرمایا جس کے ساتھ تو شادی کرنا چاہتے ہو اسی کے ساتھ تمہارا شادی ہو، ماں باپ کا نہ سنو۔ اور اسی طرح لڑکا اگر اپنے پسند سے کوئی شغل انتخاب کرنا چاہتے ہیں تو اگر مشروع ہو، اس کام میں کوئی حرام چیز نہ ہو، مثلا ربا خواری نہ ہو، یا مثلا 5 چیزیں ائمہ نے توصیہ کیا ہے کہ اپنے بچوں کو ابتدا میں دور رکھیں۔ سب سے پہلے صرافی جس میں ربا ہے، یعنی وہ ربا کھانے پہ مجبور ہوتے ہیں، لہٰذا اس سے دور رکھے اپنے بچے کو، اس شغل کو انتخاب کرنا مت دو۔ دوسرا یہ ہے کہ کفن فروش، چونکہ وہ لوگوں پہ بیماریاں آنے سے شاد ہو جاتے ہیں، یعنی ان کی موت پہ راضی ہیں، کوئی وبا آ جائے کوئی مرض آ جائے میں کفن بے سکوں میں، اس طرح کا جو ہے اس کے دل میں یہ ہمیشہ رہتے ہیں۔ اور تیسرا جو ہے جو گندم وغیرہ چاول وغیرہ بیچتے ہیں کہ یہ زیادہ احتکار میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یعنی خود یہ کام حرام نہیں ہے، مثلا مضاربہ آپ اگر کریں تو انشاءاللہ اس کی تفصیل بعد میں ہوگی، اگر آپ ہمارے مخاطبین کو کوئی شبہ ہے تو سوال کر سکتے ہیں۔ مضاربہ اور تجارت بزنس کرنا جو ہے خود شخص انسان پر جو ہے یہ چیزیں حرام نہیں ہیں، خود فی نفسی ہی یہ مثلا تجارت کرنا، مضاربہ کرنا، مزارعہ کرنا، اور جناب علی کھانے پینے کی چیزوں کو بیچنا، چاول وغیرہ گندم وغیرہ جو وغیرہ حبوبات وغیرہ، یا خود کفن بیچنا جو ہے حرام نہیں ہے، لیکن کچھ علتیں ہیں، یعنی یہ حرمت کی طرف جو ہے انسان کو کھینچتے ہیں، مثلا صرافی میں شبہ ضرور ہوتے ہیں، یا گندم وغیرہ میں احتکار ہوتے ہیں۔ اس سے بچنے کے لیے خصوصاً جوان ابھی جو ہے ابتدا میں ہی وہ جاب کی تلاش میں ہوتے ہیں یا کسی شغل کے کاروبار کے، تو وہ ناتجربہ کار ہوتے ہیں، اتنے احکام مسائل شرعی سے آگاہ نہیں ہیں، تو وہ جو ہے حرام چیز میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان چیزوں سے اپنے بچے کو ابتدا میں دور رکھیں۔ اور اسی طرح اللہ آپ کو بھلا کرے قصائی سے دور رکھیں، چونکہ اس کی قلب جو ہے سخت ہوتے ہیں، ذبح کرتے کرتے جو ہے حیوانات کو، اس طرح کا کچھ حرام چیز تو بطریق اولا ہے، یعنی حتیٰ یہ کاروبار جو کہ مشروع ہیں ظاہری طور پر اگر حرام میں مبتلا نہ ہو جائے تو یہ کاروبار مشروع ہے، یعنی حرام نہیں ہے، انتخاب کر سکتے ہیں، لیکن تھوڑا بڑھاپے میں ہو تو بہتر ہیں یہ چیزیں، چونکہ تجربہ اور دیانت اس میں زیادہ آ گئی ہیں اور احکام مسائل شرعی سے بھی آگاہ ہوتا ہے، لہٰذا وہ حرام میں مبتلا نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا شغل کے بارے میں اس کو اپنے رضایت پر چھوڑے، جس شغل کو اس کو پسند ہے، اگر مشروع ہے حرام نہیں ہے تو اس پہ جبر نہ کریں اور اس کو تحقیر نہ کریں۔ ایک شغل ممکن ہے پیسے اس میں نہ ہو لیکن وہ اس کو دوست رکھتے ہیں، اسی شغل کو پسند ہے، مثلا ٹیچری اسے پسند ہے، یا کوئی اور کاروبار روزگار، جو شغل باپ چاہتے ہیں اس کو پسند نہیں ہے تو آپ نے اجبار کیا تو اس میں وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ اسی چیز میں اگرچہ اس میں جو ہے امکانات کم ہیں، ہاں جی مالی اعتبار سے پیسے کم ہیں، لیکن وہ دوست رکھتے ہیں، تو رزق حلال و طیب حاصل کرنا در حقیقت ہم عبادت ہے اور یہ قابل افتخار ہے
کہ یہ حرام نہ کھائیں، رزق حلال طیب، کلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا، جو دستور خدا ہے، حلال و طیب چیز کو کہو، یحل لہم الطیبات، یعنی اللہ نے طیب چیز کو آپ کے لیے حلال قرار دیا ہے، یحرم علیہم الخبائث، اور خبیث چیز کو جو ہے آپ کے لیے حرام قرار دیا ہے۔ تو حرام کھانا بری بات ہے۔ ہاں جی، کوئی اچھے روزگار، اگرچہ اس میں کوئی درآمد مالی نہیں ہے، کمتر ہے، تو اس شغل کو دیکھ کر آپ اس کو جو ہے اس کے مقام کو نہ گھٹائیں، اس کو تحقیر نہ کریں۔ ہاں جی، رزق حلال و طیب کھانا افتخار کی بات ہے، ولو کم ہو اس کی حقوق، اس کی درآمد، لیکن حرام طریقے سے کھانا جو ہے یہ قابل مذمت ہے، یہ قابل افتخار نہیں ہے، یہ حرام خور ہے۔ اکالون السحت یحرفون الکلم عن مواضع، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ حرام کھاتے ہیں۔ لہذا ہم اپنے بچوں کو شخصیت دے، کرامت دے، بھائی تمہارا تدین، تمہارا اخلاق، تمہارا دین، تمہارا اچھے کام، تمہارے حلال طریقے سے کھانا، اور تمہارے اچھے بچے کا تربیت کرنا، یہ ارزش مند ہے، یہ ویلیو والی چیز ہے، کام ہے۔ اور حرام طریقے سے مکر کرنا، زور، زر، فجور، فسق و فجور، شرابی کبابی بننا، یہ ہمارے لیے افتخار نہیں ہے۔ لہٰذا بچے کو ابتدا ہی سے جو ہے ان چیزوں کی طرف رجحان دے کر اگر آپ تربیت دے دیں، اور ان کو سپورٹ کریں یا ان کو حمایت دے دیں، اور ان کو جو ہے تشویق اور رغبت دلائیں، تو کیا ہوگا اس صورت میں یہ بچے اپنے پورے زندگی میں کامیاب بھی رہے گا، اور اپنے ماں باپ کو دعا دیتے رہیں گے، صالح بندہ ہوگا۔ ہاں جی، صالح بچہ جو ہے بہشت کی، ہاں جی، گلوں میں سے ایک گل ہے، صالح بچہ گل ہے، گلاب ہے، بہشت کی گلابوں میں سے گلاب ہے۔ لہذا آیت قرآن بھی ہے، من عمل صالحا من ذکر و انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاۃ طیبہ، جو بھی مرد اور عورت میں سے، ہاں جی، ایمان لانے کے بعد عمل صالح بجا لائے، در حال کی ایمان رکھتے ہیں خدا کے سارے شریعت پر، قوانین پر، ہاں جی، ایمان رکھ کر عمل کرتے ہیں، تو فلنحینہ حیاۃ طیبہ، ہم ان کو حیات طیبہ عنایت کریں گے۔ جی، ہاں جی، والطیبات للطیبین جیسے ہوگا، ہاں جی، طیب طیب کے لیے، ولامۃ مؤمنۃ خیر من مشرکۃ، یعنی یعنی کنیز، ایک کنیز اگر مومنہ ہے تو وہ آپ کے لیے بہتر ہے کافر سے، کافرہ سے، حرہ کافرہ سے۔ ابھی میں نے کچھ مطالب پہلے آڈیو میں نے عرض کیا تھا کہ اگر کوئی انسان اپنے بیٹی کو پیسے کی لالچ میں، مقام کی لالچ میں، ہاں جی، بڑے جوہب کی لالچ میں جو ہے اپنے بیٹی کو غیر صالح شرابی کبابی کو دے دیں، خدائے نخواستہ، یا غیر دیندار کو، یہود نصارہ کو دے دیں، ہاں جی، تو اس نے اپنے بچے کو اپنے سے دور کیا، قطع صلہ رحمی کیا۔ ہاں جی، قیامت کے دن اس پہ عذاب، یعنی اس کی عذاب بڑھے گا، اور اس پہ لعنت ہوگا، حدیث میں ہے۔ یعنی کسی فاسق انسان کو، شرابی کو، یا بدماش کو، ہاں جی، آپ اپنے لڑکی کو دے دیں، تو آپ اپنے نفس کو بھی پچھتائے گا، اور اللہ کی لعنت بھی رہے گا، جب تک یہ بچہ اس سے جدا نہ ہو، یا وہ توبہ نہ کرے، وہ شوہر، بیٹی کے شوہر۔ تو یہ مسائل ہے جی۔ لہٰذا ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم اجتماعی سوسائٹی امور میں بھی بچے کو آزاد چھوڑے کہ وہ اپنے شغل خود انتخاب کرے، جاب خود انتخاب کریں، اور ہمارے تشویق ہو، مالی امداد آپ کر سکتے تو کریں، لیکن اگر نہیں کر سکتے تو وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو، جیسے کہ ہمارے بزرگان جو ہے صفر سے، زیرو سے شروع کیا ہے، کچھ نہیں تھا، ہے نا، ایک چڑیا مادہ و نر جو ہے صفر سے شروع کرتے ہیں، حیوان صفر سے شروع کرتے ہیں، کل کی فکر میں نہیں ہے، اپنے گھونسلے بناتے ہیں، پھر انڈا رکھتے ہیں، پھر بچے ہوتے ہیں، پھر اس کے لیے جہاد کرتے ہیں، پھر بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کو چھوڑتے ہیں طبیعت میں۔ تو اس طرح ہے کہ اب جتنا ممکن آپ ان کو پروبر پالش دینے کے بعد جو ہے، تربیت دینے کے بعد ان کو آزاد چھوڑے، وہ خود اپنے زندگی کو خود انتخاب کرے، ابتدا ہی سے شروع کرے، جیسے کہ بزرگوں نے زیرو سے شروع کیا۔ اب آپ اتنے توقع رکھتے ہیں ماں باپ کہ
بچے صاحب گھر ہو، لڑکی اگر دینا ہے، صاحب بڑے سے بڑے جو ہے کار ہو، اور اچھے جاب رکھنے والے ہو، بہت حقوق لینے والے ہو، مالدار ہو، تو دیکھنا یہ آپ کے بچے کو خوشبخت نہیں کرے گا۔ ہاں جی، خوشبخت وہ انسان ہے جو کہ اخلاق، نیکی، تقوی، عدالت کے دائرے میں رہ کر جو ہے، اگر وہ معمولی سا چیز کھاتے رہے تو وہ احساس خوشبختی کرے گا۔ لیکن جن کے پاس کروڑوں پیسہ ہے، ہاں جی، وہ احساس خوشبختی نہیں کرتا ہے۔ لو بسط اللہ الرزق لعباده لبغوا فی الارض، یعنی اگر ہم رزق کو گسترش دے دیں اپنے بندوں کو تو یہ بغاوت کرے گا، ظالم، فاسق، فاجر، یہ ان کے درمیان ہمیشہ جنگ رہتا ہے، فحشاء منکرات جہاں پہ ہے وہاں آرامش کہاں ہے، نیند تک نہیں ہے، ہے نا۔ مال اگر آپ تقوی دیانت کے دائرے میں رہ کر مال کسب کر کے اچھے راہ میں استعمال کریں تو وہ یعنی واجب النفقہ بھی ادا ہوگی، اور فضل کو بھی خدا کے راہ میں انفاق کرے گا، اور معاشرے کے لیے فائدہ مند ہے، اپنے اولاد کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ نہیں تو یہ مال ہمیں لڑائے گا۔ مال اور اولاد فتنہ ہے، المال والبنون فتنہ، ہاں جی، یہ دونوں فتنہ ہے، آزمائش، یعنی ہمیں لڑائے گا۔ اگر اولاد صالح ہو جائے، مال اچھے راہ میں استعمال ہو جائے، صحیح طریقے سے آوے، صحیح طریقے میں استعمال ہو جائے، تو یہ آپ کو سعادت مند بنا سکتے ہیں مال بھی۔ مسجد میں، مدرسے میں، حسینیے میں، کار خیر میں، بچے کی تربیت میں، اولاد، نماز، عبادت، بندگی، ان چیزوں میں اگر صرف ہو جائے تو بہترین طریقے میں استعمال ہوا۔ اگر غلط راستے میں استعمال ہوا تو حجی یہ فتنہ ہے، فساد ہے، دشمنی، اپنے گھر میں بھی دشمنی پیدا ہوتے ہیں میرے عزیزان محترم۔ ہاں جی، اولاد کے درمیان، ماں باپ کے درمیان، بہنوں کے درمیان، بھائی کے درمیان دشمنی پیدا کرتے ہو۔ شیطان بھی یہ بیکار نہیں بیٹھا ہے، وہ ہمارے ساتھ سخت دشمن ہے۔ الشیطان عدو لکم، شیطان تمہارے دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، اس کو جو ہے دشمن ہی ٹھہرا کے رکھیں۔ نہیں تو وہ اسی مال کے ذریعے، ہاں جی، قدرت کے ذریعے، حسادت کے ذریعے، بخل کے ذریعے، مختلف چیزوں کے ذریعے جو ہے آپ کو آزما کر آپ کو جو ہے گمراہ کرے گا، اور آپس میں لڑائے گا قتل کی حد تک، جیسے کہ حابل اور قابل کے درمیان میں بھائی تھے یہ دونوں، ہاں جی۔ یوسف پیغمبر کے ساتھ جو ہے برادران نے حسادت کی، اور کتنی تکالیف ان کو پہنچایا، کتنے عرصے سال تک جو ہے اپنے ماں باپ سے، اپنی فیملی سے دور رکھا ان کو، ہاں جی۔ قابل نے حابل کو قتل کیا اسی حسادت کی بنا پر۔ بنی امیہ نے اہل بیت کے ساتھ دشمنی کی کتنی جنایت کیا، اہل بیت پر کتنے ظلم و تشدد کی، یہ سارے قدرت کے پیچھے تھا، یہ مال کے پیچھے۔ بس ثروت جو ہے اگر آپ صحیح معنوں میں اسے استفادہ نہ کریں، شریعت کے دائرے میں رہ کر، اور صحیح استفادہ نہ کریں، اور صحیح جو ہے طریقے سے نہ کمائیں، اور صحیح طریقے میں استعمال نہ کریں، تو یہ آپ کے لیے باعث دشمنی ہے، عذاب جہنم، عذاب جہنم بھی بڑھائے گا، اور دنیا میں بھی عذاب ہے۔ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، یہ مال کیا کرے گا آپ کو، یعنی جس جگہ سے آپ توقع ہی نہیں رکھتا ہے وہاں آپ کو یہ مال آپ کے لیے باعث عذاب بنے گا اسی دنیا میں، جائے کی جائے آخرت۔ یعنی آپ نے اپنے مال کو اتنے حلال حرام دیکھے بغیر، حرام دیکھے بغیر، اتنی تکلیف برداشت کرنے کے بعد جب آپ مر جاتے اور کفن لے کر، وہ بھی نصیب ہوتا ہے نہیں، یہ پتہ نہیں ہے، ہاں جی، آپ جاتے ہیں، چلو جب مال کو کس کے لیے چھوڑتے ہیں، اولاد کو، اور اگر اولاد بھی صحیح طریقے میں استعمال نہ کرے تو آپ کے لیے عذاب ہی عذاب ہے، چونکہ آپ نے یہ ارث چھوڑ کے گئے اور اولاد نے اس کو غلط راستے میں استعمال کیا، صحیح راستے میں استعمال نہیں ہوا۔ اگر اولاد صالح ہو، آپ نے غلط راستے میں استعمال کیا تو اس نے صحیح راستے میں استعمال کر کے آپ کے لیے طلب مغفرت کرے، دعا کرے، اور جنابری نماز، عبادت، بندگی، آپ کی نماز قضائیں، روزہ رکھے، تو آپ کے لیے وسیلہ سعادت ہے یہ مال۔ اور شبہ والے چیزوں کو جو ہے اس نے اجازت لے کر جو ہے اور حقدار تک پہنچایا۔ صالح فرزند بچے، اگرچہ آپ نے اس کے ساتھ دشمنی کیا ہے، وہ آپ کے بعد بھی آپ کے لیے صحیح صالح بندہ یعنی اولاد بنے گا۔ لیکن اگر آپ نے بچے کو صحیح تربیت نہیں کیا، اور اس کے لیے اتنی جان فشانی کر کے یہ سارے مال کمایا، اس کے لیے چھوڑ کے گیا، آپ کے لیے جہنم میں بھی باعث یعنی عذاب جہنم ہے، مزید بر علت ہے۔ تو عزیزان محترام، ذرا جو ہے شادی کے بارے میں توجہ کرے، لڑکوں کو جو ہے جلدی شادی کرنے دے، 18 سے لے کر 25 سال تک کے درمیان میں اوج عروج شہوت ہے،
ہاں جی، اس دور میں جو ہے شادی کرنے دیں اپنے بچوں کو، تاکہ یہ شادی کیا ہے جناب علی، نصف دین ہے، آپ کی نصف دین کو حفظ کرے گا۔ ہاں جی، شادی کرنے کے بعد جو ہے اس کی ایمان بھی بچے، اور وہ صحیح طرح تربیت بھی حاصل کرے، اپنے شہوت کو بھی ارضا کر سکے، اور اپنے زندگی سے چسکا لذت اٹھا سکے۔ اب 40 45 سال کے بعد شادی کریں تو وہ شہوت جو اوج عروج جو ہے جوانی میں ہے، وہ کہاں رہے گا، وہ لذت بھی نہیں ہے۔ ہاں جی، اور اس نے جو لذات اٹھانا چاہیے تھا وہ نہیں اٹھا سکتے۔ 18 سال سے 25 سال کے درمیان میں بہترین شادی کے اوقات ہیں، اس وقت تک بچے کو تربیت ہونے دیں، یعنی اپنے تجارب کو منتقل کرے، معاشرے کے تجارب معلومات اس کو دے کر جو ہے اس میں جو ہے رشد عقلی اور دینی آنے دے، تب جا کے شادی کرے تو اس کی زندگی میں ٹھاس ہوگا۔ ان چیزوں پہ توجہ کرنا جو ہے بہت ضروری ہے۔ آج کل کی دور میں مادیات کا اور انٹرنیٹ کا دورہ ہے، تو لوگ نہیں سنتا ہے ان چیزوں کو۔ ہاں جی، سب مادیت کے پیچھے ہیں، اور نظام لبرلزم بھی ہمیں مادیت ہی دے گا، اخلاق و معنویت اور تقوی عدالت دیانت کے ساتھ عبادت و بندگی کے ساتھ ہمیں مادیت نہیں دیتا ہے۔ فقط مادیت انسان کو سعادت مند نہیں بنا سکتے۔ شرابی، منشیات کے عادی، اور جناب علی غنڈہ دہشت گرد، قاتل، چور، کرپشن کرنے والے، دوسروں کے حق کرنے والے، ظالم، غنڈہ استبداد، ہاں جی، بے دین، لامصب، فاسق، شرابی، کبابی بنا کر جو ہے معاشرے میں تحویل لے گا۔ صرف ہن مادیت پہ اگر آپ توجہ رکھیں تو یہ ہوگا ہمارے اولاد۔ اگر ہم نے اخلاق کو بھی ساتھ ساتھ توجہ دی تو معاشرہ جتنا بہتری کی طرف جائے، اخلاق و معنویت کی کمال کی طرف جائے، تو وہ مادیت میں بھی ترقی کرے گا، ضرور کرے گا، لیکن حلال طریقے سے۔ ہاں جی، فرزند صالح بن کر، ان الارض یرثها، یہ دنیا آپ کے لیے ہے، وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض، حجی ان الارض یرثها عبادی الصالحون، دنیا آپ کے لیے، آپ کس کے لیے؟ آپ خدا کے لیے ہیں، مخصوص بندگی خدا، ہر چیز میں خدا کی رضایت، ایسے انسان جو ہے سعادت دے سکتے آپ کو دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ انشاءاللہ کچھ اور مطالب ہے شادی سے متعلق، اس کے بارے میں بھی میں کچھ عرض کر کے آپ لوگوں کے اذہان مبارک کو ان اہم چیزوں کی طرف مبذول کرنا چاہتا ہوں، کرانا چاہتا ہوں۔ خدا آپ سب کے تائید کرے، آپ سب کے تائید کرے، آپ سب کے تائید کرے۔